انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ یہ بڑے بڑے بزرگ جو ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کو بیٹا دے دے، فلاں کی بیماری دور کر دے، جو اللہ کے ولی ہیں، کیسے دعا قبول ہو جاتی ہے ان کی پتہ ہے؟ کیونکہ یہ غیرت مند ہیں، کبھی حرام مال اپنے حلق سے نیچے اتارا ہی نہیں، کبھی 2 نمبر کا پیسہ اپنے گھر میں لے کے آئے ہی نہیں، کبھی کسی سے بے ایمانی کی نہیں، روکی سوکھی کھا لی لیکن غیرت کے ساتھ زندگی گزاری۔ وہ بندہ کیسے غیرت مند ہو سکتا ہے؟ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا پڑوسی نے اے سی لگایا میں بھی لون پر لے کے لگاؤں، پڑوسی گاڑی خرید کے لایا میں بھی۔ اللہ کے بندے، کیا تمہاری غیرت گوارا کرتی ہے کہ کل کو یہ بینک والے جب آتے ہیں سرے بازار تمہیں برا بھلا کہہ کے تمہاری گاڑی اٹھا کے لے جاتے، اس وقت تمہاری غیرت کہاں جاتی ہے؟ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کو کسی نے کہا کہ دکان سے گزر رہے تھے گوشت والے کی، کہنے لگا حضرت گوشت لے جاؤ، فرمانے لگے نہیں میرے پاس آج پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ بڑا بندہ بڑھیا تھا، کہنے لگا حضرت پھر کیا ہوا پیسے نہیں ہیں، آپ مجھ سے ادھار کر لیجئے۔ غیرت مند بندے تھے نا، فرمایا اچھا تجھ سے جو ادھار کروں تو اپنے پیٹ سے نہ ادھار کر لوں، اپنے گھر کی ہانڈی سے نہ ادھار کر لوں؟ یہ جو تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا میں کہ مجھے اتنے پیسے ادھار دے دو، فلاں کام مجھے کرنا ہے، میں اپنے لباس کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنی سواری کے ساتھ، اپنے سائیکل کے ساتھ، اپنے برتن کے ساتھ، اپنے پیٹ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہ ادھار کر لوں، تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ میں غیرت مند مرد ہوں، تاکہ میری اولاد کے اندر بھی غیرت آئے، بچوں کے اندر بھی غیرت آئے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ باہر میں بے غیرتی کی طرح ہاتھ پھیلاتا پھروں، اولاد کو بولوں کہ آرام سے عیاشی کرو تم۔ غیرت مہنگی چیز ہے، خاندانی لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اچھا آپ سوچتے ہو کہ خاندانی کون؟ جس کا کوئی محل ہو، کوٹھی ہو؟ آپ سوچتے ہو کہ خاندانی وہ جو بہت بڑا مولوی ہو؟ اور نہیں، خاندانی غیرت مند وہ ہوتا ہے جو بدترین حالات میں بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ خاندانی غیرت مند وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ جو گزارا اگر مشکل میں کرتا ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں لگنے دیتا۔ خاندانی غیرت مند وہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے ناراضگی ہوتی ہے تو اس کے متعلق گندی باتیں نہیں کرتا۔ خاندانی غیرت مند وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہو لیکن وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ خاندانی ہونے کے لیے کوٹھی گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، دل کا امیر ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ زندگی گزارنی ہے غیرت کے ساتھ، غیرت سے زندگی گزارے ہر بندہ، چاہے کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ بے غیرتی کی زندگی کوئی زندگی ہے؟ آپ یہ دیکھ لو پوری دنیا میں آج بھی سب سے مہنگی چیز کیا ہے؟ اور آج سے پہلے رسول اللہ نے کس چیز کا درس دیا؟ رسول اللہ کے وقت بے حیائی تھی، رسول اللہ جب آئے تو بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، رسول اللہ جب آئے کالوں کو مارا جاتا تھا، رسول اللہ جب آئے غریب کو آگے نہیں آنے دیا جاتا تھا، تو سارے لوگ پریشان تھے۔ رسول اللہ نے غیرت کا ہی تو سبق دیا، رسول اللہ نے غیرت سے ہی تو جینا سکھایا، ہمیں غیرت کا ہی تو درس دیا، پوری دنیا کے لوگوں کو سمجھایا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جو کھانا لقمہ حرام ہو، جس کے بعد چلنے پھرنے میں سر اٹھا کے چلنے میں شرم محسوس ہوتی ہو تو وہ رزق نہیں ہے۔ بڑی غیرت کسی کو اگر کوئی نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات کہے، کسی اپنی عبادت گاہ کے متعلق، تو بندے کو غصہ آتا ہے، اسی کا نام غیرت ہے۔ یہ غصہ تب بھی آنا چاہیے جب آپ اپنی ذات کے ساتھ
کوئی بے غیرتی کرنے لگو. دوسروں کو بے غیرت کہنا آسان ہے، کبھی بیٹھ کر چند منٹ یہ بھی سوچیں کیا میں بھی غیرت مند ہوں کہ نہیں ہوں. دوسروں کو کہنا آسان ہے غیرت بے غیرت. وہ کسی شاعر نے بہت اچھا شعر لکھا تھا بچپن میں، ہم نے ایک دفعہ پڑھا. وہ کہتا ہے کہ خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں. خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا. تو دونوں ہی بڑے غیرت مند ہیں. ویسٹرن کی طرف جو انگریزوں نے سمجھایا، ساڑھے پنجابیاں نو بھی لت لگی ہے کہ انگریز بنو پھٹافٹ، اونا ورگے کپڑے، اونا ورگا ویاہ، اونا ورگی چال. تے انگریز کی کرتے ہیں جی؟ انگریز کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا ماں باپ اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں. اپنے پپی کو، پپی سمجھتے ہیں، اپنے کتے کو اپنی رضائی میں لے کے ساتھ میں سوتے ہیں. جن کی عادتیں آپ اپنانا چاہتے ہو وہ تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ایک جانور کو اپنے بستر میں سلاتے ہیں. تو یہ کیا اچھی روایتیں آپ کے پاس نہیں جس میں ماں باپ آخری وقت تک سر کا تاج بن کے آپ کے سر کے اوپر بیٹھے ہو؟ اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو غیرت مند بنے رزق کے معاملے میں، معاشرے کے معاملے میں، پہناوے کے معاملے میں. اب اکیلی عورتیں ہی آپ کہتے ہو کہ عورتیں چلو بیاہ میں بے پردہ، تے بندے ہم لوگ کیا کبھی اپنا لباس دیکھا ہے؟ اپنی شکل دیکھی ہے؟ وہ غیرت مند مرد ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو میری بات شاید ناگوارا گزرے، لیکن جو غیرت مند ہوتا ہے نا، داڑھی وہی رکھ سکتا ہے. کمزور آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ چہرے کے اوپر داڑھی رکھ لے. غیرت ہونی چاہیے نا. طاقتور آدمی، جس کا دل اندر طاقتور ہو، وہی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ اسلام نے کہا کہ عورت پردہ کرے، پر اس مرد کو بھی کہا اسی قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام نے بھی کہ تو بھی غیرت مند بن جا. عورتوں کو تو پردے کا حکم دیا، تجھے پہلے بتاتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کر تاکہ یہ غیرت والی نگاہیں ہوں، بے غیرتی کی طرح لوگوں کی بیٹیوں کی طرف نہ دیکھا کریں. نماز میں بھی لذت تبھی آنی ہے جب آپ غیرت مند ہوں گے. رزق بھی تبھی چلے گا. ضروری نہیں ہے کہ ہر کام میں اگر جھوٹ بولے تبھی چلے گا. ایک وکیل صاحب فخر الدین ان کا نام تھا، الہ آباد ہائی کورٹ میں کسی دور میں ہوا کرتے تھے. وہ لکھ کے لگا دیا کہ بھائی میں ایمانداری کے ہی مقدمے، مطلب جن کے ساتھ ظلم ہوا اسی طرف رہوں گا، دوسری طرف کا مقدمہ نہیں لوں گا. تو آہستہ آہستہ کام آنا بند ہوا. پھر آہستہ آہستہ اتنے لوگ آنے لگے کہ عدالت میں جب جاتے تھے تو ان کی حمایت میں فیصلہ ہو جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ جج صاحبان کو بھی پتا تھا کہ یہ مقدمہ پڑھ کے آیا ہے، یہ غلط مقدمہ لے گا ہی نہیں، تو پھر اس کو ہرایا کیسے جا سکتا ہے. آپ اگر آج بھی سنو کان کھول کے، پورے بھارت کے لوگوں، جو لوگ دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں، جو لوگ کاسمیٹک کے سامان میں ملاوٹ کر رہے ہیں، جو مٹھائیوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، جو کھانے پینے کے سامان میں ملاوٹ کر رہے ہیں، جو کھیتوں میں زیادہ یوریا ڈال کے ملاوٹ کر رہے ہیں، دل تھام کے سنو، آج اگر تم ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنا شروع کر دو گے تو بے ایمانی کے بازار میں سب سے زیادہ گاہک تمہاری ہٹی کے اوپر ہوں گے. شرط یہ ہے کہ تم جیسے نظر آتے ہو ویسے ہی ایمانداری کا مال دینے والے بن جاؤ. اگر تم غیرت مند بن جاؤ گے تو آج بھی کامیابی تمہارے لیے کسی اور طرف گاہک نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس بات کو تو ذہن سے نکال دو کہ یہ دنیا خراب ہو. دنیا نہیں خراب ہوئی، ہم خراب ہیں. اپنے گناہ کا الزام لوگوں پہ نہ ڈالو، اپنے گناہ کا الزام دوسروں پہ نہ ڈالو. ہم بے غیرت ہو گئے. اپنی غیرت کو ہر معاملے میں اجاگر رکھیے.
صرف مذہبی مقامات کے معاملے میں ہی غیرت آتی ہے، گھر کے اندر بھی مذہب کے معاملے میں غیرت ہو، جسم کے اندر بھی مذہب کے معاملے میں غیرت ہو، آنکھوں میں بھی مذہب کے معاملے میں غیرت ہو، زبان میں بھی مذہب کے معاملے میں غیرت ہو۔ کئی لوگ اپنی زبان سے دوسروں کی چھاتی پھونکنا چاہتے ہیں، یہ کوئی غیرت مند تھوڑی ہیں، یہ بے غیرت ہیں۔ اگر یہ غیرت مند ہوتے، ان میں طاقت ہوتی کہ اپنی گندگی اپنے اندر جذب کر سکتے۔ یہ بے غیرتی کا ہی تو اظہار ہے کہ ان کے اندر طاقت موجود نہیں ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ تعالی، اپنے آپ کو ضرور ایک دفعہ چیک کرنا ہے اور دعا کیجئے۔ ہر بندے میں غیرت ہوتی ہے، عورت میں، مرد میں، بچوں میں۔ ہر بندہ ڈگنیٹی چاہتا ہے، اپنی سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ ہر بندے کا آتم سمان بہت ضروری چیز ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔